سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. غلط ہو رہے تھے، بڑا عجیب لگ رہا تھا. خیر، کیوریس جارج، اچھا یہ ساحل کریم، اچھا ان کا ڈیوائس پہلے کنیکٹڈ نہیں تھا، اب ہو گیا، ٹھیک ہے، میں اس کے بعد آپ کو لوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پہلے بھی آپ کے چینل پہ آیا تھا اور کیسر صاحب نہیں تھے شاید اس میں. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، بہت 99% مسلمان مانتے ہیں کہ اسلام جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. 100% مانتے ہیں، 99 کا کیا مطلب؟ تو اب اس کو جس لینس سے اب لوگ دیکھنے لگے ہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے 100% مانتے ہیں. جب اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کالے بھی، گورے بھی، انگریز بھی، چائنیز بھی، اور جتنے بھی ہیں سب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم سب اسلام پہ تھے نا. اور اب جو رہ گئے وہ جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، عربی، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، اور جو جہاں رہتے ہیں ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسلام سے کیسے بھٹک گئے؟ اسلام کا کیا میسج تھا جو مسلمانوں کے پاس ہے، اب کے مسلمانوں کے پاس ہے، اور ان سے پہلے حضرت پیغمبر صاحب کے پہلے کے جو لوگ تھے، جو ان کے ارد گرد، اگر ہم اپنے دائرے کو تھوڑا چھوٹا کر لیں، ہم سعودی عرب تک ہی لمٹ کر کے بات کریں، پورا دائرہ تو پتہ چل ہی گیا، پر سعودی عرب تک ہی لمٹ کریں کہ جو اور قبیلے تھے، جو پیغمبر کے اوپر وحی آنے سے پہلے، پیغمبر کو یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ مجھ کو اللہ نے پیغمبر اپوائنٹ کیا ہے، لاسٹ میسنجر اپوائنٹ کیا ہے، اور انہوں نے ریوائیو کر دیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریوائیو کر دیا کہ بھئی یہ میسج ہے، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ دین پہ ہوں گے. بھائی تھوڑا پرسائز سوال رکھتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. تو آپ میں سوال سمجھ گیا ان کا، میں سوال سمجھ گیا ہوں. آپ ملحد ہیں، مسلم ہیں، کیا ہیں؟ تھوڑا سا مجھے بتا دیں اپنے تعلق سے. میں مسلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم سے جب اسلام چلا آ رہا ہے تو راستے میں کچھ لوگ کیسے بھٹک گئے؟ جی ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اسلام چلا آ رہا ہے، جس پر ہم سب 100% ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، جنت و جہنم کے حق ہونے، روز جزا کے حق ہونے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء اور رسولوں کے بھیجے جانے کے حق ہونے کا عقیدہ ہے. یعنی جن کو ہم فنڈامنٹل یا کور ویلیوز کہتے ہیں، ان میں کوئی چینجز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں خدا ایک نہیں ہوا کرتا تھا، دو ہوا کرتے تھے، یا نہیں، اس وقت بھی توحید تھی اور آج بھی توحید ہے. اسلام کے جو معنی ہے نا، وہ ہے سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب نے یہی تعلیم دی ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے. اس معنی میں اسلام روز اول سے ہے اور آج تک ہے اور روز قیامت تک رہے گا. اگر اسلام سے مراد شریعت لی جائے، بہت سی مرتبہ اسلام بول کر شریعت مراد لی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ شریعتیں الگ الگ آئی ہیں. تو حضرت نوح کی شریعت الگ تھی، حضرت ابراہیم کی الگ تھی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی الگ تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ تھی. اس کو آپ اس طرح مثال سے لے لیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، لیکن لاز کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے زمانہ بدلنے کے اعتبار سے. آج جو ممالک 200-300 سال کی اپنی تاریخ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ امریکہ چلے جائیں یا فرانس چلے جائیں، تو کانسٹیٹیوشن وہی ہے، لیکن لاز کبھی کبھی بدلتے رہتے ہیں زمانے کی تبدیلی کے ساتھ. تو شریعت اور یعنی جو دستور ہے، دونوں میں فرق ہے. اچھا، اب یہ کہ انسان کہاں بھٹکا اور کیسے بھٹکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو صفتیں پیدا رکھی ہیں، اور ان دو صفتوں کے اندر آپس میں کشمکش مستقل جاری ہے. ایک صفت کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اینیمالٹی، یعنی جس کو ہم عربی میں بہیمیت کہتے ہیں، اور دوسری صفت ہے ملکیت، جس کو ہم اینجلک فیچرز کہتے ہیں. یعنی ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش چلتی رہتی ہے. انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھائی کو برائی کے اوپر غالب کرے، لیکن چونکہ اس کے اندر دونوں جو صفتیں ہیں وہ ایکول ہیں، جب تک کہ باہر سے اس کی کوئی رہنمائی یا ایکسٹرنل فورس نہیں ہوگی، تب تک کہ وہ کسی ایک چیز کو دوسرے کے اوپر غالب نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر اس دنیا میں شیطان بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موجود کیا ہوا ہے، اور اس دنیا کے اندر انبیاء بھی آئے ہیں اپنا پیغام لے کر.
تو اگر ایک آدمی اپنی فری ول سے انبیاء کے پیغام کو سنے اور اس کے اوپر ایمان لے آئے تو یہ وہ ایکسٹرنل فورس ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بھلائی کو اپنی برائی کے اوپر غالب کر سکتا ہے. اور اگر وہ شیطان کی بات سنتا ہے تو وہ اپنی برائی کو اپنی اچھائی کے اوپر غالب کر دیتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کو ایکسٹرنل فورس چاہیے. وہ اپنی فری ول سے یہ طے کرتا ہے کہ مجھے کون سی ایکسٹرنل فورس کے ذریعے کس چیز کو دوسرے کے اوپر غالب کرنا ہے. تو تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کی بات مانی اور اپنی اینیمیلٹی کو, اپنی حیوانیت کو, اپنے جانور پن کو, یعنی جو برائی ہے اس کو انہوں نے اچھائی کے اوپر غالب کیا اور راستے سے بھٹک گئے. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اچھائی کو برائی کے اوپر غالب کیا اور راستے پر رہے. نہیں تو اچھائی اور برائی تو غیر مسلموں میں جو بھی ہوتی ہے. ہم نے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں اپنے بچپن میں. میں پہلے بتا چکا ہوں میں نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں, بٹ میرا تعلق ہندوستان سے ہے. اور ہم نے اپنے بچپن میں ایسے بھی دیکھے ہیں جو دن بھر ریڈیو پہ قرآن کا ترجمہ سنتے تھے. میرے سامنے ایگزامپل ہے. اور وہ جو ہے نمازی بھی تھے, سر پہ ٹوپی تھی. اور گلی بن رہی ہے, ایک منٹ, بات کا اگر کسی کو انکار ہو کہ نہیں جی مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی برائی نہیں کر سکتا, تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بہت سے مسلمان دیکھے ہیں جو برائی کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمان گناہ کرتا ہے, ہر طرح کا گناہ کرتا ہے, لیکن جو آخری گناہ ہے اگر وہ کرے گا تو پھر وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا. اور وہ آخری گناہ ہے خدا کے ساتھ کفر کرنا ہے, شرک کرنا. اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ بھی برائی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کی بھی سزا دے گا, لیکن جب وہ آخری درجے پر پہنچ جائے گا جس کو ظلم عظیم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ یقینی ہے اور وہ ایٹرنل ہیل فائر ہے. تو اچھائی اور برائی مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور غیر مسلموں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں. صحیح. میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میں بہت سارے جو ایکس مسلم چینل پہ سنتا ہوں, اور بہت سارے ایکس مسلم جو اپنے آپ کو اب دوسرے دین میں جانے کا دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہو گئے یا سناتن ہو گئے یا کرسچن ہو گئے. میرا یہ بلیف ہے کہ مسلمان اگر ایکس مسلم ہوتا ہے تو وہ صرف ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, وہ ہندو نہ کرسچن. بیکاز اس کو وہ مسلمان انسان کو جو تربیت ملتی ہے پیدائش سے لے کے اپنے خدا کو پہچاننے کی, اس کے بعد وہ کسی اور خدا کو یا تو مانے گا نہیں, کیونکہ وہ سارے کے سارے جھوٹے دکھائی دیتے ہیں, وہ سارے کے سارے جھوٹے دکھائی دیتے ہیں. اور یا تو وہ اس کا لاسٹ جو اگر وہ اسلام سے باہر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ سکتا ہے, یا ایگنوسٹک کہہ سکتا ہے, جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں مگر ہمیں بھی یہ بھی معلوم. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے بھگوان رام, شری رام یا بھگوان ہنومان یا گنیش جی یہ بھگوان ہے, کیونکہ وہ ریالٹی, کیونکہ اس طرح کے جو گاڈس ہیں, میں کسی کی ڈسریسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں, اس طرح کے جو گاڈس ہیں وہ آپ کے انسان کی لائن میں شمار ہو جاتے ہیں. جو انسان کی لائن میں شمار ہو گیا وہ انسان ہی ہے پھر, سمجھے نا, اگر اس کی پریزنس تھی کبھی زمین پہ. چلے ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھی بات کہی ہے اور میرے خیال سے معقول بات ہے کہ اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو جو چاہتے تو ہیں, یعنی جو انڈین اپنے آپ کو ایکس مسلمز کہہ رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کراؤڈ میں وہ شامل ہو جائیں جو کراؤڈ ان کی فنڈنگ کر رہا ہے, اور تاکہ ان کی فنڈنگ بڑھ جائے. لیکن وہ اس لیے بھی نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں پھر وہ یہی کہیں گے کہ بھائی تم نے اسلام چھوڑ کر تم ایک ایسے مذہب میں کیسے چلے گئے کہ جس کا نہ سر نہ پیر, وہ تو بالکل اس میں تو کوئی سینس ہے ہی نہیں, تو تم ایسے مذہب میں کیسے چلے گئے, تم جہاں تھے وہیں بہتر تھے. تو دونوں وہ کشمکش کا شکار ہیں. لیکن بہرحال ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ ان کی کوئی ملازمت نہیں تھی, وہ ان کا گھر بار نہیں چل رہا تھا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان ورغلاتا ہے اور ان کو اس کام کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ وہ اس راستے سے اپنا کاروبار چلائیں, تو وہ انٹرنیٹ پر آ گئے, ان کا کاروبار چل رہا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی ہاں, شاہ کلیم حضرت. اچھا, ان کی بات پہ میں ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں قبول کرتے. ٹھیک ہے جی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میرے چینل پہ قریباً 4 مہینے پہلے میں نے لگائی تھی. یہ ذرا آڈیو سنیں ان کے اپنے منہ سے کہ یہ کیوں قبول نہیں کرتے اور ان کو کیا مشکلات, ان کو پتہ ہے مگر چونکہ کسی طریقے سے بھی شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سنیے گا. جی اچھا عامر بھائی ایک منٹ, اتنے آپ وہ آڈیو چلائیں. ہمارے عاصم افتخار صاحب آنا چاہ رہے ہیں تو ذرا سا ان کے لیے جگہ آپ کو بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں جگہ بنا دیتا ہوں, بالکل بنا دیتے ہیں سر. ایک منٹ, یہ ذرا جی. حق اس کا ختم ہو جاتا ہے.
ایک تو پچھلے ریلیجن کے اوپر یہ بڑے غور سے سننی ہے حضرت آپ کے لیے, آپ نے بھی یہ سنی ہوئی تھی اور میں چاہ رہا ہوں ناظرین ذرا ایک بار سنیں تاکہ ریوائو ہو جائے. ذرا بھی انسان ایک ریلیجن کو چھوڑ کر کے دوسرے ریلیجن میں چلا جاتا ہے تو وہاں دو چیزیں کا حق اس کا ختم ہو جاتا ہے. ایک تو پچھلے ریلیجن کے اوپر سوال پوچھنے کا, بھائی آپ کو صحیح نہیں لگا آپ نے چھوڑ دیا, دوسرے میں چلے گئے, کہانی ختم. دوسرا, آپ کو لوگ جو ہے اس لیے سیریس نہیں سنتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ دوسرے ریلیجن کے اندر چلے گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی باقی ریلیجن آپ کے لیے غلط ہے اور آپ اس پہ بات کریں گے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک ایکس مسلم صرف ایکس مسلم بن کر کے لوگوں کے بیچ رہ کر کے سوال کرے تاکہ کوئی اس سے اس کی آئیڈیالوجی پہ بات نہ کرے کہ تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے, تمہارا بلیف کیا ہے. جب ہم بات کرنے جائیں گے کسی مسلم سے, ہم یہ پوچھیں گے کہ محمد صاحب نے عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کیوں کی, تو اگر ہمارا کوئی بلیف نہیں ہے تو کوئی ہمیں نہیں کہے گا سیتا جی کی آیو بھی 6 سال تھی, حالانکہ وہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے وہ بات کی بات ہے. بس اتنا کافی ہے ٹکڑا, ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے بڑا کم گرایا ہے. جی جی جی. اچھا آپ اتنے ذرا سا وہ میں جگہ بنا لیتا ہوں. جی 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 میں بنا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت